صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ضروری مسائل میں وضو کے تعلق سے مسائل چل رہے ہیں۔ وضو کی سنتیں اجمالاً گزریں، پھر تفصیلاً وضو کی سنتیں گزریں۔ اب جو ہے وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ مکمل جو ہے 8 چیزیں ہیں۔ اگر ان 8 چیزوں میں کوئی چیز واقع ہو گئی تو پھر ہمارا وضو ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھر ہم کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وضو ٹوٹ گیا، ویسے ہی جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ وضو کے ٹوٹنے کے بعد وضو کو پورا کرنا، وضو پھر سے کرنا بہت ضروری ہے۔ تو مکمل جو ہے وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ 8 ہیں۔ اجمالاً تفصیل سے پھر جو ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں اجمالاً جو ہے مختصراً عرض یہ ہے کہ 8 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز، آگے پیچھے کی شرمگاہ سے عادتاً کسی چیز کا نکلنا، مرد ہو یا عورت، آگے کی شرمگاہ سے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا عادتاً نکلنا، یعنی عادت کے طور پہ کسی چیز کا نکل جانا، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، اور اسی طریقے سے مزی ہے، مدی ہے، اور ہوا کا نکلنا ہے۔ تو یہ عادتاً ہے، عادت کے موافق یہ چیزیں جو ہے نکلتے رہتی ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے عادت کے موافق کسی چیز کا نکلنا، جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، مزی ہے، مدی ہے، یا پھر جو ہے ہوا کا نکلنا۔ تو یہ تمام چیزیں عادت کے موافق ہوتی ہیں، عادتاً ان سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز، آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے عادت کے خلاف کسی چیز کا نکلنا۔ عادت کے موافق بھی کچھ چیزیں نکلتی ہیں، عادت کے خلاف بھی کچھ چیزیں نکلتی ہیں۔ تو اگلی پچھلی یعنی آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے عادت کے خلاف کسی چیز کا نکلنا، جیسے استحاضہ کا خون ہے، یعنی عورت کے شرمگاہ سے استحاضہ کا خون نکلتا ہے۔ استحاضہ کا خون کس کو کہتے ہیں؟ بیماری والا خون، بیماری کی وجہ سے خون نکلتا رہتا ہے۔ وہ عورت کی جو ہے کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان بیماریوں کی وجہ سے خون جو ہے نکلتا رہتا ہے۔ اور حیض ہے، اور اسی طریقے سے نفاس ہے، یہ جو ہے عادت کے خلاف نہیں ہے، عادت کے موافق ہے۔ کہ بھئی عورت جو ہے ہر مہینہ کچھ دن ناپاک رہتی ہے، فطرتاً ہے وہ، عادتاً ہے وہ،
اللہ نے وہ فطری چیز جو ہے عورت کے اندر رکھی ہے، تو یہ عادت کے خلاف نہیں۔ اور اسی طریقے سے نفاس کا خون، یعنی ڈیلیوری ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے عورت کے جسم سے، اس کو جو ہے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو چاہے وہ حیض کا خون، جیسا کہ ہر مہینہ جو خون نکلتا ہے وہ خون ہو، یا بچے کی ڈیلیوری کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ خون ہو، یہ جو ہے عادت کے خلاف نہیں، عادت کے موافق عادتاً جو ہے یہ خون جو ہے نکلتا ہے۔ لیکن عادت کے خلاف کون سا خون نکلتا ہے؟ استحاضہ والا خون۔ یہ استحاضہ والا خون جو ہے بیماری والا خون ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے، اندرونی جو ہے کمزوریوں کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ تو اگر یہ خون نکل گیا استحاضہ والا خون، تو صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں جاتا۔ تو اسی طریقے سے کوئی اور چیز نکل گئی، جیسے بھئی کیڑا نکل گیا آگے پیچھے کے شرمگاہ سے، یا پھر جو ہے کنکری نکل گئی، تو یہ عادت کے خلاف ہے۔ تو عادت کے خلاف کوئی بھی چیز نکلے آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے منی بھی نکلتی ہے آگے کی شرمگاہ سے، منی سے وضو نہیں، صرف وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ غسل بھی آدمی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ منی کو چھوڑ کر آگے پیچھے کی شرمگاہ سے عادت کے موافق یا عادت کے خلاف کوئی چیز نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا، بدن کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا، جیسے خون ہے، خون نکل گیا، نکل کر اپنے جگہ سے بہہ گیا۔ اسی طریقے سے پیپ ہے، پیپ جو ہے نکل کر اپنے جگہ سے بہہ گیا، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیمار، یعنی کہیں جو ہے زخم لگ گیا، زخم لگنے کے بعد اس سے خون بھی نہیں نکل رہا ہے یا پیپ بھی نہیں نکل رہا ہے، بلکہ اور ایک جو ہے پانی نکلتا ہے، زخم جہاں لگتا ہے وہ زخم سے خون اور پیپ کے علاوہ اور ایک جو ہے پانی نکلتا ہے، گندگی جو نکلتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے اگر وہ بھی جو ہے نکل کر بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بدن کے کسی بھی حصے سے نجاست کا نکلنا، جیسے خون ہے، پیپ ہے، یا جو ہے نجس جو ہے پانی ہے، تو ان چیزوں کا جو ہے نکلنے کی وجہ سے، نکل کر بہہ جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد قی ہو گئی، اور یہ قی جو ہے منہ بھر کے ہو رہی ہے، منہ بھر کے قی ہونا، تو منہ بھر کے اگر قی ہو گئی تو اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کی مقدار کیا ہے کہ بھئی کوئی آدمی جو ہے قی کو جمع کر کے منہ میں لے لے اور اس کا حساب کر لے کہ بھئی منہ بھر کے ہو رہی ہے یا نہیں، تو کس طرح اس کا حساب کریں گے؟ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس چیز کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو اب جو ہے اجمالاً آپ حضرات کے سامنے جو ہے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں۔ تو چوتھی چیز جو ہے منہ بھر کر قی ہونا، اگر منہ بھر کر قی ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز نیند ہے، نیند سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کون سی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب جو ہے یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ بھئی اگر کوئی آدمی وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد سو گیا تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، بے ہوشی، یعنی وضو کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، یا پھر جو ہے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، یا نشے میں آ گیا، کوئی چیز جو ہے نشے کی چیز استعمال کر لیا، تو ایسا نشہ اس کو چڑھ گیا جس کی وجہ سے اس کی عقل جو ہے جاتی رہی، اور آدمی جو ہے نشے کی حالت میں نہ ہونے میں، جس طرح آدمی جو ہے ایک نارمل طریقے سے رہتا ہے اس طرح نہیں رہتا، نشہ جو ہے اس کے اوپر غالب آ گیا،
اور وہ آدمی جو ہے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے اور دیوانے جیسے باتیں کر رہا ہے تو یہ چیز جو ہے وضو کو توڑنے والی ہے. تو چھٹی چیز میں 3 چیزیں ہیں: بے ہوشی، پاگل پن یا نشہ. تو اگر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی واقع ہو گئی تو وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا. اب اس کے بارے میں بھی تفصیل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آئے گی. 7ویں چیز، رکوع سجدے والی نماز میں قہقہے لگا کر ہنسنا. رکوع سجدے والی نماز جیسے کہ عام نماز ہے، فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب عشاء، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے. تو یہ تمام نمازیں جو ہیں رکوع سجدے والی، وہ نماز جس پہ رکوع بھی ہو اور سجدہ بھی ہو. جنازے کی نماز پہ رکوع نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوتا، اس کا مسئلہ الگ ہے. انشاءاللہ وہ جب مسائل آئیں گے تو اس جگہ میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کروں گا. لیکن یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ بھئی جس نماز کے اندر رکوع ہوتا ہے، جس نماز کے اندر سجدہ ہوتا ہے، تو اس نماز میں اگر کوئی آدمی قہقہے لگا کر ہنسا. قہقہے لگا کر ہنسنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بات آ گئی، مسکرا لیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن آواز سے ہنس رہا ہے اور اس کی ہنسی کی جو آواز ہے، ہنسنے کی جو آواز ہے باہر نکل رہی ہے، دوسرے آدمیوں کے کانوں میں پڑ رہی ہے، یا پھر جو ہے اپنے کانوں میں پڑ رہی ہے، تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. 8ویں چیز، مباشرت فاحشہ. مباشرت یعنی شرمگاہ، ایک کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ سے ملنا. صحبت کا ہونا وہ دوسری چیز ہے، لیکن ایک کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ سے مل گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. چاہے مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے ملے، یا مرد کی شرمگاہ مرد کی شرمگاہ سے ملے، یا عورت کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے ملے. ملنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف مس ہونا، صرف مس ہونا. ایسا نہیں کہ بھئی صحبت ہو رہا ہے اور صحبت جو ہے ہو گئی تو مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا ہے کہ بھئی مباشرت سے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا. نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف ایک کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ سے لگ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. مباشرت الگ چیز ہے، صحبت الگ چیز ہے. اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے آدمی کے اوپر، لیکن یہاں جو ہے مس ہونا ہے، مس ہونا، لگنا ہے. تو اگر ایک کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ سے لگتی ہے تو پھر جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 چیزیں ہیں. تو اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں 1-2 ویڈیو جو ہے اس کی تفصیل کی بن سکتی ہیں، تو اگلے ویڈیو میں جو ہے ان کو تفصیل سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. تو اس میں تو جو ہے صرف اجمالاً جو ہے چیزوں کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. 8 چیزوں سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلی چیز جو ہے، پہلی اور دوسری چیز 2 بھی ایک ہی ہے. آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا، چاہے عادت کے موافق ہو چاہے عادت کے خلاف ہو. اور اسی طریقے سے بدن کی کسی حصے سے نجاست کا نکل کر بہ جانا، اور منہ بھر کر قی ہونا، اور نیند غالب آ جانا، بے ہوشی، پاگل پن یا نشے کی حالت میں آ جانا، رکوع سجدے والی نماز میں زور سے ہنسنا، اور مباشرت فاحشہ ہو جانا، ایک کی شرمگاہ دوسرے کی شرمگاہ سے ملنا. یہ جو ہے 8 چیزیں ہیں. ان چیزوں سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز واقع ہو گئی تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ بھئی ہم جو ہے پھر جو ہے وضو کو دوہرا لیں، وضو جو ہے مکمل کر لیں، دوسرا وضو جو ہے مکمل کر کے اس کے بعد جو ہے عبادتوں کو ادا کریں. تو یہ جو ہے ضروری مسائل ہیں آپ حضرات کے سامنے میں جو ہے لا رہا ہوں. تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ناظرین جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. کوئی بات ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں، اور ہمارا چینل جو ہے دوسروں تک جو ہے شیئر کرتے رہیں، تاکہ جس طرح آپ حضرات کو فائدہ ہو رہا ہے اسی طرح دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے. تو اس لیے ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں. اگر کوئی جو ہے ہمارے چینل میں جو ہے داخل ہونا چاہتا ہے، یا پھر جو ہے ہمارے چینل کو جو ہے شامل ہونا چاہتا ہے،
تو اس کے لیے ہمارا چینل ہے، اپنے ہی نام سے جو ہے یہ چینل چل رہا ہے، سید کلیم اللہ قاسمی، SAYYAD، اس کے بعد جو ہے اسپیس دیں KALEEMULLA، کلیم اللہ، اسپیس دیں، اس کے بعد جو ہے قاسمی، QASMI، قاسمی۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے یوٹیوب چینل کا نام ہے۔ تو ساتھی جو ہے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد جو ہے بیل کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ کو جو ہے 3 آپشن آئیں گے، اس میں سے جو ہے آل کا جو بٹن ہوتا ہے اس بٹن کو جو ہے دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جو ہے آرام کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔